अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। इंशाअल्लाह आज हम सूरह नूर के चौथे रुकू का मुतालिया करेंगे। इससे पिछले रुकू का खात्मा इस बात पे हुआ था कि इस दुनिया में अच्छाई और बुराई की दोनों तरजें मौजूद हैं। इसी लिहाज से अच्छी और बुरी सोबत भी है। बुरी सोबत के आदी बुरी बातों और बुरे कामों में ही खुशी महसूस करते हैं और उन्हें अपने ही जैसों में रहने से खुशी महसूस होती है। इसके बरक्स पाकीज़ा सोबत इख्तियार करने वालों पर पाकीज़ा असरात मुरतब होते हैं। उनके ख्यालात भी पाक और उनकी बातें भी पाक, और ये लोग पाकों के साथ रहना ही पसंद करते हैं। पाकीज़ा सोबत वालों की सोच भी पाकीज़ा होती है, इसलिए वो हर तरह की बहतानबाजी और शर्अंगेज़ी से बरी होते हैं। इन्हीं पाकीज़ा लोगों के लिए अल्लाह ताला ने मग़फ़िरत और रहमत का वादा फरमाया है। आइए मुतालिया कुरान का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह ताला अपने हबीब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौफ़ील हम सबको कुरान करीम का सही मफ़हूम अता फरमाए। सूरह नूर रुकू नंबर 4 जो का आयत 27 से 34 तक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम। ऐ ईमान वालो, ना दाखिलो घरों में बगैर अपने घर के, हत्ता तस्तानिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा, हत्ता कि तुम रसाई की इजाज़त ले लो और तुम सलाम कर लो उनके अहल को। ज़ालिकुम खैरुल लकुम लअल्लकुम तज़क्करून, ये है बेहतर तुम्हारे लिए ताकि तुम्हें याद दहानी रहे। अंडरलाइन लफ्ज़ है तस्तानिसू, अलफ नून सीन से बना, दाखिले की इजाज़त तलब करना, जिसका मकसूद ये है कि घर में ज़ाहिर होने वाला एक ऐसा अंदाज इख्तियार करे जिससे वो अहले खाना से मानूस हो जाए। सीक परमिशन। हुस्न मुआशरत के फ़र्ज़ क़वानीन के तसलसल में इस रुकू में कुछ मज़ीद अहकामात हैं और अहले ईमान के लिए इनमें सबसे पहला हुक्म घरों में दाखिले से मुतल्लक है। आप अपने घर में जब चाहें दाखिल हो सकते हैं और उसका तरीका भी ये होना चाहिए कि दाखिल होने पे घर वालों को सलाम कहा जाए, जबकि अपने घर के अलावा जब किसी और घर में दाखिल होना मकसूद हो तो सबसे पहले उस घर के अहले खाना से इजाज़त तलब की जाए, जिसका अमूमी अंदाज दरवाजे पे दस्तक देना या दरवाजे पे लगी हुई घंटी बजाना है। अगर आपका नाम और आने का मकसद पूछा जाए तो इंतहाई शाइस्तगी के साथ उसका जवाब दिया जाए। इजाज़त मिलने पे उस घर में दाखिल हुआ जाए और घर के लोगों को सलाम कहा जाए, यानी अपनी तरफ से सलामती का इजहार किया जाए। जब घर वाले भी जवाब में सलाम कहते हैं तो ये उनकी तरफ से एक इज़हार सलामती होता है। फ़इल्लम ताजिदू फ़ीहा अहदन वला तदखुलूहा हत्ता युज़न लकुम, बस अगर तुम मौजूद ना पाओ इनमें किसी को तो ना दाखिल हो इनमें हत्ता कि तुम्हें इजाज़त दी जाए। व इन क़ील लकुम इरजिऊ फ़रजिऊ हुव अज़का लकुम, अगर कहा जाए तुम्हें कि लौट जाओ तो लौट जाओ, ये ज़्यादा पाकीज़ा है तुम्हारे लिए। वल्लाहु बिमा तामलून अलीम, और अल्लाह ताला को इल्म है जो अमल तुम करते हो। अब अगर दूसरे घर वालों की तरफ से ये बताया जाए कि जिन साहिब से आप मिलना चाहते हैं वो तो घर पे नहीं है, तो इस सूरत में अगर घर वाले आपको अंदर आने की इजाज़त देते हैं तो उस घर में दाखिल हुआ जा सकता है, और ये उस सूरत में मुमकिन होता है जब इसके घर वाले आपको जानते हैं, यानी आपके साथ मानूस हैं और एक हद तक वाकिफ़ हैं। वरना अगर वो घर वाले
کسی اور وقت آنے کا کہہ دیتے ہیں تو بغیر برا منائے واپس لوٹ جانا چاہیے۔ یہ طریقہ کار اپنے نتائج کے لحاظ سے بہت پاکیزہ ہے۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، نہیں ہے تم پہ کوئی مضائقہ کہ تم داخل ہو گھروں میں جو غیر سکونتی ہیں اور ان میں تمہاری کوئی متاع ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ کو معلوم ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ انڈر لائن لفظ ہے تکتمون، کاف تا میم سے بنا۔ تم کسی چیز کو چھپاتے یا پیچھے رکھتے ہو، جو ہائٹ۔ اب رہے وہ گھر جن میں کوئی نہیں رہتا اور آپ کا کچھ سازو سامان اس میں پڑا ہوا ہے، تو آپ اس گھر میں اپنی سہولت کے مطابق داخل ہو سکتے ہیں۔ اب گھر چاہے اپنا ہو یا کسی غیر کا، ہمارے پیش نظر یہ رہنا چاہیے کہ احکامات خدا بندی پہ عمل کرنے میں ہماری فلاح اور بھلائی ہے، اور وہ قادر مطلق ہمارے ہر حال سے باخبر ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہہ دے مومنین سے نیچی رکھا کریں اپنی نگاہیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور حفاظت کیا کریں اپنے شرمگاہوں کی، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ زیادہ پاکیزہ ہے ان کے لیے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو وہ انجام دیتے ہیں۔ یغضوا، غین ضاد سے بنا، وہ پست رکھیں، جھکا کر رکھیں، دشا لور، فروجہم، فے رے جیم سے بنا، اپنے شرم گائیں، دیر پرائیویٹ پارٹس۔ اس رکوع میں دوسرا حکم گھر سے باہر نکلنے سے متعلق ہے، کیونکہ مردوں کو معاش اور دیگر ضروریات کے لیے اکثر گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے، اسی لیے سب سے پہلا خطاب بھی مومن مردوں کے لیے ہے۔ اس کے مطابق جب کبھی بھی وہ اپنے گھروں سے باہر نکلیں تو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اس طرح کا لباس پہنیں جس سے ستر پوشی کا مکمل اہتمام ہو، اور ان کی وضاقتہ اور چال ڈال بھی ایسی ہونی چاہیے کہ جسم کے کسی حصے کی نمود و نمائش مطلوب نہ ہو۔ اس صورت میں اس بات کے زیادہ امکانات ہیں کہ ان کی ذات کی وجہ سے معاشرے میں کسی بھی طرح کا بگاڑ پیدا نہ ہو، اور مومن کے ذہن سے یہ بات تو کبھی معاف ہونی ہی نہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر قول اور ہر فعل سے باخبر ہیں، اور ہماری کوئی بھی چیز ان کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یغضضن من ابصارہن، اور کہہ دے مومنات سے نیچی رکھا کریں اپنی نگاہیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور حفاظت کیا کریں اپنی شرمگاہوں کی، وَلَا يُبْدِينَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور نہ ظاہر ہونے دیں اپنی زینت مگر جو اس میں سے کھلا رہتا ہو، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُجُوبِهِنَّ، اور اوڑھے رہا کریں اپنی اوڑھیاں اپنے گریبانوں پہ، وَلَا يُبْدِينَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَاتِهِنَّ، اور نہ ظاہر ہونے دیں اپنی زینت سوائے اپنے خامند، او آبائہن، او آبائے بعولاتہن، او ابنائہن، او ابنائے بعولاتہن، یا اپنے باپ یا خسر یا بیٹوں یا خامند کے بیٹوں کے۔ انڈرلائن لفظ ہے ججوبہن، جیم یہ بے سے بنا، سینے کے سامنے کا حصہ، بوزم۔ مومن مردوں کے بعد مومن عورتوں سے متعلق احکامات کا ذکر ہے۔ جب کبھی انہیں بوقت ضرورت گھر سے باہر نکلنا پڑے تو لازم ہے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر چلیں، اپنے لباس کا خاص خیال رکھیں، اور اپنے جسم کو اس طریقے سے ڈھانپیں کہ جس سے حسن معاشرت کے تمام تقاضے احسن طریقے سے پورے ہوں۔ اس آیت میں اللہ ما ظہر منہا سے مراد چہرہ اور ہاتھ ہیں۔ اپنے جسم کے اوپر والے حصے اپنی اوڑھیوں کے ساتھ ڈھانپ کر رکھیں، جبکہ گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی اپنی زینت اپنے خامند، اپنے باپ، اپنے خسر، اپنے ستیلے بیٹوں کے سوا
اور اپنے بیٹوں کے سوا کسی پر بھی ظاہر ہونے نہ دیں۔ آیت جاری ہے۔ او اخوانہن او بنی اخوانہن او بنی اخواتہن، بھائیوں کو یا بھتیجوں یا بھانجوں، اور نسائہن او ما ملکت ایمانہن، یا اپنے نسواں یا ملکیت زمین، اور تابعین غیر اولی الاربات من الرجال، یا اپنے تابعین جو نہ رکھتے ہوں کچھ غرض، اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا بچے جن پہ نہیں ظاہر ہوئی عورتوں کی نسوانیت، عورات عین واو ریز بنا، ہر وہ چیز جس کی حفاظت اور پردہ نشینی ضروری ہو، نیکڈنس یا پرائیویسی۔ اس طرح اپنے بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں، کنیزوں یا ایسے ملازمین جو جنسی میلان نہیں رکھتے، اور وہ بچے جن پہ ابھی تک خواتین کی نسوانیت ظاہر نہیں ہوئی، ان کے سامنے بھی اپنی زینت ظاہر کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اب اگر آپ غور کریں تو اس لسٹ میں ملازمین کے علاوہ باقی تمام محرم ہیں، اور ان کے ساتھ مل جل کر رہنا، کھانا پینا اور دیگر معاملات زندگی مشترک ہوتے ہیں۔ آیت جاری ہے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيَعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، نہ چلیں ایسی چال ڈھال سے کہ معلوم ہو پڑے ان کی مخفی زینت۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور توبہ کرو اللہ کے حضور سب اے مومنو تاکہ فلاح پاؤ۔ ظاہری زینت تو واضح ہے اور ہر کسی کو خوب معلوم ہے، جبکہ مخفی زینت جس کا ذکر اس آیت مبارکہ میں کیا گیا ہے، اس سے مراد جسم کی تراش کراش، خطوط اور ایسی آرائش ہے جس سے غیر ضروری طور پہ افراد خواتین کی طرف متوجہ ہوں۔ عام زندگی میں لاپرواہ خواتین ایسی چال ڈال اختیار کرتی ہیں جس سے لاشعوری طور پہ منفی اپیل پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی وہ پہلو ہے جس سے اجتناب کرنے کا کہا گیا ہے۔ خواتین کے پردے سے متعلق احکامات اس رکوع کے علاوہ اس سورہ کی آیت نمبر 60 اور 61 میں بھی موجود ہیں، اور آپ اپنی سہولت کے مطابق ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سورہ الاحزاب آیت نمبر 59 میں ارشاد ہے، اے نبی فرما دیں اپنے ازواج سے اور اپنے صاحبزادیوں سے اور نساء المومنین سے کہ اوڑھ لیا کریں اپنے اوپر اپنی چادریں، یہ اس سے نزدیک تر ہے کہ وہ پہچان لی جائیں تو انہیں نہ ستایا جائے، اور اللہ تعالیٰ تو مغفرت فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اپنے دیگر کپڑوں کے اوپر ایک بڑی شال یا چادر لینے کا مقصد اپنے جسم کے تمام خطوط اور تراش خراش کو چھپانا ہے۔ ان احکامات کا مقصد عورت کی آزادی پہ پابندی لگانا نہیں، بلکہ اس کے پیش نظر عورتوں کو چھیڑ چھاڑ اور دوسرے نقصانات سے بچانا ہے۔ عام حالات میں خواتین کو اپنے گھروں میں رہنا چاہیے، لیکن اگر کبھی باہر نکلنے کی ضرورت پڑے تو وہ قرآن کریم میں بیان کیے گئے اصولوں کے مطابق لباس پہن کر باہر نکل سکتی ہیں اور اپنا کام سر انجام دے سکتی ہیں۔ صحابیات کی کئی مثالیں ہمارے لیے ایک بہترین طرز عمل ہیں۔ ان خواتین نے علم و ہنر، طب، بہادری، شجاعت اور دیگر کئی شعبوں میں گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کو بھی معاشرتی زندگی میں بھرپور کردار ادا کرنے کے جا بجا مواقع فراہم کیے۔ دور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خواتین پردے کی حکمت اور مقصدیت سے بخوبی واقف تھیں، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طے کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے بے شمار کارنامے سر انجام دیے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اور نکاح کر دیا کرو جو بے نکاح ہوں تم میں سے،
वस्सालिहीना मिन इबादिकुम व इमाइकुम, और अपने साले गुलामों और लौंडियों से। यकूनु फुकराआ युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़ले, और अगर वो होंगे फकीर तो गनी कर देगा अल्लाह ताला उन्हें अपने फजल से। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह ताला वसअत वाला, इल्म वाला है। अंडरलाइन लफ्ज है अल-अय्यामा, अलफ ये मीम से बना, मुजर्रद या बेनका, गैर शादीशुदा हो या रंडवा, इसमें मर्द और औरत सब शामिल है। अनमैरिड, डाइवोर्स्ड और विडो। मुआशरती कवानीन में अगला हुक्म उन तमाम मर्दोज़न बेनकाहों के बारे में है, चाहे उनका सिरे से निकाह ही ना हुआ हो या वो रंडवे हो चुके हों। अगर माली कमजोरी की वजह से वो खानदानी घरानों से निकाह के मुतहम्मिल नहीं हो सकते तो उनका निकाह मुआशरे के कमजोर लोगों से जैसे मुलाजमों या कनीजों से कर दिया जाए। इस हुक्म में दोनों का भला है। बहरहाल अगर फिलहाल वो मुआशी तौर पे कमजोर हैं तो कुछ बैद नहीं कि अल्लाह ताला उन्हें अपने फजल व करम से नवाज दे और उन्हें भी ऐसे वसाइल अता कर दे जिनसे उनके हर तरह की तंगी दूर हो जाए। वलयस्तअफ़िफ़िल्लज़ीना ला यजिदूना निकाहन, और चाहिए बाइफत रहें जो नहीं रखते मकदूर निकाह का। हत्ता युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़ले, हत्ता कि उन्हें गनी कर दे अल्लाह ताला अपने फजल से। वल्लज़ीना यब्तगूनल किताबा मिम्मा मलकत ऐमानुकुम फकातिबूहुम इन अलिमतुम फ़ीहिम खैरा, और जो चाहे मकातबत तुम्हारे ममलूकों में से तो इनसे मकातबत कर लो अगर तुम्हें मालूम पड़े इनमें कुछ खैर। व आतूहुम मिन मालिल्लाहिल्लज़ी आताकुम, और तू उन्हें माल से जो दिया है अल्लाह ताला ने तुम्हें। अंडरलाइन लफ्ज है वलयस्तअफ़िफ़, ऐन फे से बना, चाहिए कि रुके रहें या चाहिए कि पास रहें। लेट देम एब्स्टेन। बेनिकाहों में दोनों तरह के अफराद शामिल हो सकते हैं, एक वो जो शादी का बोझ उठा सकते हैं और दूसरे वो जो फिलहाल शादी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इस सूरत में उन्हें चाहिए कि वो अपनी नफसानी ख्वाहिशात को काबू में रखें और कोई भी ऐसा काम ना करें जो खुद उनके अपने लिए और मुआशरे के लिए किसी बिगाड़ का सबब बने। इन कमज़ोरों में सबसे कमज़ोर वो लोग हैं जो ज़र खरीद गुलाम हैं या किसी और वजह से गुलामाना ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हैं। उनको इस सूरत हाल से निकालने और मुआशरे के दीगर अफराद की तरह इस मुआशरे का एक मुफीद कारकुन बनाने का तरीका ये है कि उन्हें आज़ाद कर दिया जाए, और अगर आज़ाद करना महाल है तो कम अज़ कम इनके साथ मुकातबत कर ली जाए। मुकातबत के लिए सबसे पहला कदम उस रकम का तयन है जिसके बायस वो गुलामाना ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हैं। फिर उनके साथ एक मुआहिदा तय कर लिया जाए और उनके काम की एक उजरत तय की जाए। तयशुदा रकम वापस होने पे उन्हें रिहा कर दिया जाए। बहरहाल इस मामले में जिस कदर फरियादी से भी काम लिया जाए वो खैर का बायस है। आयत जारी है, वला तुकरिहू फ़तायातिकुम अलल बिगाए इन अरदना तहस्सुना, और मत मजबूर करो तुम अपनी कनीज़ों को बदकारी पे जबकि वो इरादा रखती हूँ पाक दामने का। लितब्तगू अरदल हयात दुनिया, ताकि तुम हासिल कर लो कुछ आर्दी सामान हयात दुनिया का। वमन युकरिहुन्ना, तो जो कोई मजबूर करता है उन्हें। वइन्नल्लाह मिन बाद इकराहिन्ना गफूरुर रहीम, तो अल्लाह ताला उनकी बेबसी के बाद मग़फ़िरत फरमाने वाला, रहम फरमाने वाला है। अंडरलाइन लफ्ज़ है फ़तायातिकुम, फे ते चे से बना, तुम्हारी नौजवान मुलाज़िमाएँ या खादमाएँ, यंग सर्वेंट्स। मर्दों के लिए मुकातबत आसान है क्योंकि इनके पास काम के ज़्यादा मौके भी हैं और जिस्मानी कुव्वत भी निस्बतन ज़्यादा होती है, जबकि कनीज़ ख़वातीन के लिए ये काम किसी हद तक मुश्किल है। उनके मालिकान को यह हक हासिल नहीं है कि वो उन्हें मुआशरती बगावत
یعنی کسی بدکاری پر مجبور کریں اور اس ذریعے سے کچھ پیسے یا دیگر فوائد حاصل کریں۔ ان کو برائی پہ مجبور کرنے والا سخت گناہ گار ہے، اور یہ امکان موجود ہے کہ ان مجبوروں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے ساتھ سامان مغفرت مہیا فرما دیں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آیَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، تحقیق ہم نے نازل کی ہیں تمہاری طرف روشن نشانیاں۔ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور مثالیں ان کی جو ہو گزرے تم سے پہلے۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور موعظت متقین کے لیے۔ ایک پاکیزہ معاشرے کے قیام کے لیے انفرادی اور اجتماعی طور پہ جن قوانین اور قدروں کی ضرورت ہے وہ اس سورہ کے پہلے 4 رکوع میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ سب لوگ استوقار، امن اور بھائی چارے کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کے کام آئیں، تاکہ سب کو آگے بڑھنے اور معاشرے کا مفید کارکن بننے کے مواقع میسر ہیں۔ ان قوانین اور قدروں کے نفاذ کی مثالیں بھی بیان کی گئی ہیں تاکہ ہر کوئی انہیں آسانی سے سمجھ لے اور پورے یقین کے ساتھ عمل کرے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور ہر طرح کی برائیوں سے اپنا دامن بچا کے رکھتے ہیں، ان کے لیے ان قوانین کے نفاذ میں ہی بھلائی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جس معاشرے میں بھی یہ قوانین اور قدریں رائج ہیں وہ امن و سکون کا گہوارہ ہے۔ سورہ نور کے 4 رکوع کا خلاصہ۔ اپنے گھر کے علاوہ کسی دوسرے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اہل خانہ سے اجازت لازم ہے۔ اجازت ملنے پہ اس گھر میں داخل ہوتے وقت اہل خانہ کو سلام کہا جائے، اور اگر داخلے کی اجازت نہ ملے تو بغیر برا منائے واپس لوٹ جایا جائے۔ ایک ایسا گھر جس میں کوئی نہیں بستا، اس گھر کی چابیاں آپ کے پاس ہیں اور اس میں آپ کا کچھ سامان پڑا ہوا ہے، تو آپ اس میں اپنی سہولت کے مطابق داخل ہو سکتے ہیں۔ مومن مردوں پہ لازم ہے کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا کے رکھا کریں اور اپنی ستر پوشی کا باوقار انتظام کریں۔ اسی طرح خواتین پر بھی لازم ہے کہ جب وہ کسی ضرورت کے تحت گھر سے نکلیں تو اپنی نظریں جھکا کے رکھیں، اپنے جسم کو اچھی طرح ڈھانپنے والا لباس پہنیں اور شریعت کے احکامات کے مطابق پردے کا انتظام کریں، باوقار طریقے سے چلیں اور اپنی مخفی زینت سوائے محرموں کسی پر ظاہر نہ ہونے دیں۔ بے نکاحوں کے انتظام کا مناسب بندوبست کیا جائے۔ اسی طرح بے نکاحوں پر بھی لازم ہے وہ اپنی نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھیں۔ ان معاشرتی قوانین کی پابندی سے ہی ایک پاکیزہ معاشرے کی تشکیل ممکن ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔